خاموش کائنات۔ دنیا وجود میں آ چکی تھی، پہاڑ، سمندر، آسمان، زمین سب اطاعت گزار کھڑے تھے، لیکن ابھی ایک مخلوق کا ظاہر ہونا باقی تھا۔ ایک ایسی مخلوق جسے اللہ اپنی خاص محبت سے پیدا کرنے والا تھا۔ ایک مخلوق جس میں عقل ہوگی، فہم ہوگا اور یہ زمین کی خلافت سنبھالے گی۔ اللہ نے زمین کے مختلف مٹیوں سے ایک جسم بنایا، پہاڑوں کی سرخی، سمندروں کی نمی، میدانوں کی مٹی، اور اسے انسانی وجود کی شکل دی۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے فرشتوں نے حیرت سے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، میں اسے اپنی روح سے زندہ کرنے والا ہوں، اور جیسے ہی روح داخل ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی۔ یوں انسان کا پہلا باب شروع ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے۔ غرور و تکبر میں آ کر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ آگ مٹی کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ جو ابلیس مردود ہوا اور قیامت تک انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں بسائے گئے۔ ہر نعمت ان کے لیے حاضر تھی، محبت، سکون، نور، ہر طرف اللہ کی رحمت کا سایہ تھا۔ صرف ایک حکم دیا گیا، اس مخصوص درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، انسان بھول گیا اور آزمائش کا دروازہ کھل گیا۔ انسان غلطی کرنے والا ہے، لیکن اصل انسانیت توبہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا، اے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ سزا نہیں بلکہ ایک امتحان تھا۔ زمین انسان کا گھر بھی بنی اور امتحان گاہ بھی۔ یہاں اسے ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا۔ اللہ نے فرمایا، تم زمین پر رہو گے، تمہاری نسلیں پھیلیں گی، اور میں تمہاری رہنمائی کے لیے ہدایت بھیجتا رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا گھر بنایا، پہلی عبادت کی، پہلا سجدہ زمین پر اسی مقدس جوڑے نے کیا۔ یہ انسان کی عبادت اور رب سے تعلق کا آغاز تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت سکھائی اور انہیں بتایا کہ دنیا صرف ایک راستہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا سانحہ ہے۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کے دل میں حسد بیٹھ گیا۔ یہاں سے انسان کو یہ سبق ملا، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، انہیں دنیا کا پہلا علم دیا گیا، چیزوں کے نام، زندگی کے اصول اور ہدایت کا ڈھانچہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو سکھایا، اللہ ایک ہے، حق ایک ہے، ہدایت ایک ہے، اور انسان اس زمین کا ذمہ دار ہے۔ آدم علیہ السلام نے سینکڑوں سال زندہ
رہ کر نسل انسانی کی بنیاد رکھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے دنیا کو الوداع کہا، لیکن انسانیت کی کہانی ختم نہ ہوئی بلکہ شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے وہ چراغ روشن کر دیا تھا جو انبیاء کے ذریعے پوری تاریخ میں روشنی پھیلاتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ غفور الرحیم قریب ہے۔ یہ سفر وہیں سے شروع ہوا جہاں آج ہم کھڑے ہیں، اور یہی پیغام آج بھی ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔